انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات، آپ ان نظریات کو سننے کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ مرزا محمد علی جہلمی کیا اپنے نظریات میں درست ہے یا غلط۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کی علمی حقیقت یہ ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی، نحو نہیں آتی، صرف نہیں آتی، عربی لغت نہیں آتی، عربی بالکل نہیں آتی، اور پورے کا پورا دین عربی میں ہے، اور مرزا صاحب کو عربی کا ایک لفظ بھی جو بغیر عرب کے وہ پڑھنا نہیں آتا، اور نہ ہی اصول تفسیر آتے ہیں، نہ اصول حدیث آتی ہیں، اور نہ ہی اصول فقہ آتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس بندے کو عربی کی کوئی بھی چیز نہیں آتی وہ کس طرح دین کا عالم ہو سکتا ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ دین آگے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہم اس کے نظریات جو یہ اپنی ویڈیوز میں معاشرے کے اندر پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ اب آپ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کا ایک سب سے بڑا نظریہ یہ ہے کہ دین وہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، وہ قرآن و حدیث کا جو فہم بیان کرے، جو سمجھ بیان کرے، وہ دین نہیں، بلکہ دین وہی ہے جو مرزا محمد علی جہلمی سمجھتا ہے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں اس کی ویڈیوز اور اس کی تقاریر کے اندر آپ کو ملیں گی کہ سلف کا، محدثین کا اور موقف ہوگا، اور فہم مراد لے رہے ہوں گے، اور یہ اور فہم مراد لے رہا ہوگا جو کہ صحابہ اور محدثین کے فہم کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو بندہ بغیر سمجھ کے، بغیر ترجمے کے صرف تلاوت کے طور پہ پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اسے فرینچ زبان میں گالیاں دے رہا ہو، یعنی نہ اس کو اجر ملتا ہے بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ یعنی مرزا صاحب کے نزدیک بغیر ترجمے اور بغیر سمجھ کے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اجر کی بجائے گناہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ مرزا محمد علی جہلمی کا مشہور زمانہ جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ معاذ اللہ باغیاں ہیں، وہ ظالمہ ہیں، اور جہنم کی طرف بلانے والے لشکر میں سے ہیں۔ اندازہ لگائیں کس قدر خطرناک یہ نظریہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ حواری رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت معاویہ اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ باغی ہیں، ظالم ہیں، اور جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان 10 صحابہ کے لیے تو جنت واجب ہو چکی ہے، 10 مبشرہ کے لیے جنت کی ٹکٹ اللہ کے رسول علیہ السلام خود دے کر کے گئے ہیں، خود بشارتیں دے کر گئے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جہنم کی طرف بلانے والے لشکر میں سے ہیں اور یہ باقی ہیں۔ نمبر 6، اندازہ لگائیں کس قدر یہ شیعہ کا نظریہ اہل سنت کے اندر بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانونی خلیفہ ہیں اور حضرت علی روحانی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یعنی وہ شیعہ کے عقیدے کی بڑے دقیق انداز میں ترجمانی کر رہے ہیں اور امت کے اندر بھرنا چاہتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ مرزا صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ شیعہ کی اذان بالکل درست ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ کی یہ جو اذان ہے یہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 8 کہتا ہے کہ محرم کے اندر، مرزا صاحب کا نظریہ ہے کہ محرم کے اندر سیاہ لباس پہننا ثواب کا کام ہے، جبکہ اس کا یہ موقف بالکل سلف صالحین کے بالکل الٹ ہے۔ کوئی ثواب کے لیے نص قطعی کا ہونا ضروری ہے، صحیح حدیث کا، قرآن پاک کا ہونا ضروری ہے، جبکہ مرزا صاحب کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، لیکن اپنی طرف سے ثواب کر رہا ہے، اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے۔ اور اسی طرح مرزا صاحب اکثر و بیشتر صحابہ کی شان میں صحیح حدیث بھی دبا جاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اور اہل بیت کی شان میں صحیح حدیث کی بجائے ضعیف اور موضوع روایات بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور نمبر 10، مرزا صاحب کا مشہور نظریہ ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر، یعنی نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا بھی سنت ہے۔ او بھائی سنت ہے تو کوئی دلیل تو لائیں نا، نبی علیہ السلام کی زندگی سے کوئی ایک حدیث تو لائیں۔ ہاتھ باندھنے کی احادیث تو ملتی ہیں، ہاتھ چھوڑنے کی کوئی آپ پیش کریں نا، کہتے ہیں ہاتھ چھوڑنا سنت ہے۔ یہ بھی شیعوں کا عقیدہ اہل سنت کے اندر پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اور نمبر 11، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ تھے، حق 4 یار تھے، 10 مبشرہ تھے، صحابہ تھے، آل بیت تھے، ایک ابو جہل تھا، ابی ابن کعب تھا، میرے بھی بدری صحابہ ہیں، میرے بھی حق 4 یار ہے، میرا بھی ایک ابو جہل ہے، میرا بھی ایک ابی ابن خلف ہے، اور صحابہ ہیں، میرے بھی آل بیت ہیں۔ تو یہ واضح طور پہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، مماثلت بیان کر رہا ہے، جو کہ علماء نے کہا کہ یہ واضح طور پہ گستاخی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کس طرح کا نظریہ عوام کے اندر پھیلا رہا ہے۔ اور نمبر 12، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو مانیں یا نہ مانیں، صرف ہمیں وہ مسلمان کہہ دے تو ہم بھی ان کو مسلمان کہیں گے۔ کیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ سلف کا عقیدہ ہے؟ سلف صالحین کا، محدثین اور قرآن و حدیث کا تو یہ بیان کردہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک مسلمان ہے۔ اور 13ویں نمبر پہ بیان کرتا چلوں کہ مرزا صاحب کا یہ مشہور نظریہ ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے، جبکہ یہ واضح قرآن و حدیث کے بالکل خلاف۔ اور 14ویں نمبر پہ
مرزا صاحب کہتے ہیں اکثر اپنی تقاریر میں کہ اگر میں جنگ جمل میں ہوتا تو میں حضرت عائشہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا معاذ اللہ، اور اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں حضرت معاویہ اور اس کے لشکر کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ اندازہ لگائیں کس قدر بڑی جرت ہے اس بندے کی کہ ماں عائشہ کے خلاف اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے خلاف یہ تلوار اٹھانا چاہتا ہے، تو یہ حقیقت میں اسلام دشمن ہی لگتا ہے۔ اور نمبر 15، یہ مشاجرات صحابہ کو ہوا دے کر عوام کے دلوں میں محبت صحابہ، تعظیم صحابہ کو نکالنا چاہتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر نفرت بھرنا چاہتا ہے، اور جس طرح کے اس کی ویڈیوز کے اندر آپ کو بالکل یہ چیز ملے گی۔ اور 16ویں نمبر پہ مرزا صاحب کا یہ مشہور نظریہ ہے کہ شیعہ کے تمام فرقے سب کے سب مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ان کے ساتھ لین دین اور سارا کچھ جائز ہے۔ حالانکہ ان کے گروہوں میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ہے حضرت علی کو اللہ سے بھی بڑا رب کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ چند مشہور نظریات آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا یہ مسلمان صحیح عالم دین کے ہیں نظریات ہیں، یا یہ شخص بڑے دقیق اور رقیق انداز میں مسلمانوں کو ایک ایسے دین کی طرف لے جا رہا ہے جو نہ اللہ نے نازل کیا ہے نہ نبی علیہ السلام نے نازل کیا ہے، اور یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دین نہیں ہوتا وہ گمراہی اور شیطانی اعمال ہی ہوتے ہیں۔